دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 18 تاریخ جمعرات کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے کرتے ساتھ ہی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 18 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 18 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ خیر والا رزق، حلال رزق آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آج اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، جو بندہ آج جمعرات کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج جمعرات کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیوں کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ والوں، آج آپ نے جمعرات کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کن فیکون۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے اور آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر بہدف ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج جمعرات کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، اعلی مقام، رتبہ چاہتے ہیں اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔
کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک طرف، آج جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک طرف، یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن یہ عمل آپ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ جو مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو دوستوں آج جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھیں، نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں عروج ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن بندہ رب سے مانگنے والا ہو، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنے نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دوستو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ جمعرات کا دن کتنی قبولیت کا ہے، کتنی فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے کام چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر، گھر کی خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والے ہمیشہ خاموشی کی طرح جنگلوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے، خاموشی میں رب کریم کو راضی کیا کرتے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب کریم سے ضد کر کے مانگو، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہوں گی۔ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ بیٹیوں کے نصیب سے اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک بیٹیوں کو نصیب کو بہتر بنائے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ میری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کر لیں گے۔ آج ہر کسی کو 2 چیزوں کی لالچ ہے، ایک پیسوں کی، دوسرا بیٹیوں کی۔ اور پیسہ جو ملکی حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے،
جن کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، دکانیں نہیں ہیں، گاہک نہیں آتے۔ دوسری خواہشات بیٹا، آج کل بے اولادی بھی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں روزگار کی وجہ سے، ہم لوگ بے اولادی کی وجہ سے، ہم جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹرز کو مہنگی مہنگی فیس دیتے ہیں۔ اللہ والوں، بعض اوقات بچوں پر نظر بد ہو جاتی ہے، بعض بچوں کی ناف اتر جاتی ہے، بعض بچے اتنا رونے لگتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مہنگا مہنگا علاج کراتے ہیں۔ 500,000 روپے ڈاکٹر کی فیس بھرتے ہیں، پھر اتنے ہی پیسے فارمیسی والے سے دوائی کے طور پہ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک 20-30 ہزار کمانے والا بندہ کس طرح سے اپنے بچے کا پیٹ پالے گا جب اتنی مہنگی مہنگی فیسز ڈاکٹروں کو دیں گے؟ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھیں، قرآن سے علاج کروائیں، یقین کریں فائدہ نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا، ایسا فائدہ ملے گا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ پڑھ پڑھ کر پانی میں دم کریں، اپنے بچوں کو پلائیں اور دیکھیں رب کی طرف سے شفا کیسے ملتی ہے، رب کس طریقے سے شفا دیتا ہے۔ میں اپنے چینل پر سارے مسترد وظائف اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ والوں، ڈاکٹروں سے جان چھٹ جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھیں، پورے سچے دل کے ساتھ پڑھیں، فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ اللہ والوں، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کون آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ تصور تو کریں۔ انشاءاللہ ان وظائف کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پسار کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، رب کریم کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، رب کی ذات کو ناراض کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج استغفار کریں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ والوں، وہ رب بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ والوں، پہلے استغفار کر لیں،
70 बार करें। नबी पाक ने फरमाया 70 बार इस्तग़फ़ार दिन भर में मैं भी करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि 70 बार इस्तग़फ़ार करें। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूँ, जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजात हैं, अपने तमाम मकसद की नियत करके आपने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लीजिएगा। आप लोग पानी का गिलास अपने साथ लाजमी रखें। मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता हूँ कि पानी का गिलास लाजमी रखा करें, उस पर दम करा करें और उस पानी को आप लोग पी जाया करें। तो लिहाजा पानी का गिलास अपने सामने रखें। और अगर आप पर नजर बद है तो नमक भी अपने पास सामने रख लें। अगर नजर बद है तो नमक भी रख लें। अगर नजर बद नहीं है, कारोबार सही चल रहा है, बस आपकी जिस्मानी जो कुव्वतें हैं वो मुतासिर हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो भी मामलात हैं तो उस तरीके से आप कर लें। नमक भी रख के कर सकते हैं। और पानी तो जरूर है, पानी जरूर आप लोगों ने रखना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है वो नाम है या लतीफू। आपने पहले नंबर पर या लतीफू का वजीफा पढ़ना है। याद रखिएगा, या लतीफू रिस्क और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफू को पढ़ना है। या लतीफू को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या लतीफू पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू को पढ़ने के बाद कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफू पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफू को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नजर तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नजर उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफू को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफू को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफू से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफू पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا،
یعنی کہ یا غفور یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اللہ والو اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفوروں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفوروں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پئیں ضرور آپ۔ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہ ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔